صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ جو تم سے تعلق توڑے اس سے چھوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو نہ بددعا دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ جو آدمی دنیا میں 2 روپے سے کام لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کی گناہ لے کر جاتا ہے۔ اعمال کا انحصار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اللہ نے تمہاری شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمان کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ میری شفاعت نہ تانے دینے والوں کے لیے ہے اور نہ تانے دینے والیوں کے واسطے۔ عفو و درگزر کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔
لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بات بکنے والا، اور نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو تندی اور سختی پر نہیں دیتے۔ مسلمانوں، جب تم کسی آدمی کے عیب بیان کرنا چاہو تو پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ دو ساتھی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے جسے آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ جب تم چاہو کہ تم سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں۔ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، نکاح اور نماز۔ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل، تکلیف، غم یا ملال یا اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس کا اسے بارگاہ الہی سے اجر نہ ملے، حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی اختیار کرے اور ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔